عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اصحاب اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ماہ ذی قعدہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ ماہ ذی الحج سے 1 ماہ قبل ہے۔ اس مہینے میں سارے عالم اسلام میں ایک حرکت ہوتی ہے اور ایک طرح کی کھلبلی ہوتی ہے۔ فرزندان توحید کے قافلے اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر سرزمین حجاز یعنی شہر مکۃ المکرمہ اور شہر مدینۃ المنورہ کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حج کے مہینوں میں وہ مہینہ ہے کہ جس میں حج تو ادا نہیں کیا جاتا، حج ادا ہوتا ہے اس کے بعد والے مہینے ماہ ذی الحج میں۔ اس مہینے کے اندر حج کے لیے سفر شروع کر دیے جاتے ہیں۔ سارے عالم اسلام سے لاکھوں فرزندان توحید کا ایک ہی رخ ہوتا ہے، شہر مکۃ المکرمہ اور شہر مدینۃ المنورہ، ایک عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے، جس فریضے کو فریضہ حج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جن 5 بنیادوں پر قائم فرمایا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا ہے اقامت صلاح نماز قائم کرنا، تیسرا ہے ایتائے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا ہے صوم رمضان کا روزہ ادا کرنا، پانچواں ہے فریضہ حج کی ادائیگی، ان استطاع الیہ سبیلا، اگر وہاں تک پہنچنے کی
استطاعت ہے، حیثیت ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے، اسے چاہیے کہ وہ جتنا جلد ہو سکے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہوا اس نے حج ادا نہیں کیا، سستی میں، غفلت میں، اور مر گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، مات یہودین او نصرانین، کہ وہ یہودی ہو کے مرا یا عیسائی ہو کے مرا۔ تو اتنی بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو اللہ نے اتنی دولت دی، اتنی استطاعت دی کہ وہ اللہ کے گھر تک پہنچ سکتا تھا، اس عظیم رکن کو ادا کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے اتنی تاخیر کر دی کہ اسے موت آ گئی اور یہ فریضہ ادا نہیں کر سکا۔ اس کے لیے شدید ترین وعید ہے کہ ایمان پر تو موت نہیں ہے، یا تو یہودی ہو کے مرا یا عیسائی ہو کے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں بغیر کسی تردد کے جتنا جلد ہو سکے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور دل سے کوشش کریں۔ بقیہ زندگی کے جو مقاصد ہیں، زندگی کی جو ضروریات ہیں، زندگی کے جو خرچے ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، وہ ایک کے بعد ایک پیش آتے رہیں گے۔ اگر ہم اس ارادے میں رہے کہ یہ کام ہو گیا تو حج کر لوں گا، پھر اس کے بعد کوئی کام آئے گا، وہ اگر پورا ہو گیا تو حج کر لوں گا، پھر اس کے بعد کوئی بڑی ضرورت پیش آئے گی، پھر ارادہ کریں گے کہ وہ ضرورت مکمل ہو گئی تو انشاءاللہ حج کر لوں گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ کام اور ضرورتیں ختم نہیں ہوں گی، زندگی ختم ہو جائے گی اور اتنا بڑا فریضہ باقی رہ جائے گا سر پہ، اور موت، اللہ معاف کرے، یہودیت والی موت یا عیسائیت والی موت ہماری منتظر ہوگی۔ اس لیے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ٹال مٹول کے، بغیر کسی ضرورت کے بہانے کے، اولین کوشش یہ ہو وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، کہ وہ اس فریضے کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، سعی مسلسل کریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حج اور عمرے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے کبھی شیطان کی طرف سے آتی ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر کہ اتنی دولت جو میں نے اکٹھا کر رکھی ہے ایک دم حج کروں گا ختم ہو جائے گی۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس عظیم فریضے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں ان کے پاس دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کتنے نیک بندے وہ ہیں جو پائی پائی جوڑ کے جمع کرتے ہیں اسی کے لیے، اور خوشی سے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کتنی عظیم جگہ میں نے اپنے پیسے خرچ کیے۔ تو وہ تو اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے قریب بھی شیطان نہیں بھٹکتا بہکانے کے لیے ان روپیے اور پیسے کی کمی والی بات۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کو شیطان بہکاتا ہے، ان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو حج اور عمرہ اگر تم نے خوش دلی سے کیا، خشوع خضوع سے کیا، اس سے تمہاری دولت، تمہارا رزق کم نہیں ہوگا، اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اسی لیے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شیطانی وسوسے میں آئے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں مکمل کامیاب کوشش کریں اور اللہ کی مدد مانگیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس سرزمین پر پہنچ کر حج بیت اللہ ادا کرنا آسان فرمائے۔ یقیناً یہ موسم جو حج بیت اللہ کے اسفار کا موسم ہے، سارے عالم اسلام میں ایک ہلچل ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں خوش نصیب جو جا رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو حسرت بری نگاہوں سے انہیں الوداع کر رہے ہیں۔ جب ہم ان ماحول کو دیکھتے ہیں اور یہ ماہ ذی قعدہ میں جب یہ موسم آتا ہے، یقیناً ہمیں وہ آیت یاد آتی ہے سورہ حج کی کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بے آب و گیاہ وادی میں ایک گھر کی تعمیر شروع فرمائی، سیدھی سادھی عمارت،
وہاں کے ایک مخصوص پہاڑ کے پتھروں کو توڑ کر اور بڑے اہتمام کے ساتھ ایک عمارت کھڑی کی والد اور فرزند نے مل کر، اور یہ دعا ان کے لبوں پہ تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ بار الہ ہماری جانب سے اس خدمت کو قبول فرما لیجئے، آپ بہت سننے والے، بہت علم رکھنے والے ہیں۔ بڑا سبق اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ان آیتوں کے بارے میں، کہ ایک عمل جو بے آب و گیا وادی میں سارے عالم سے ہٹ کے اور کٹ کے ایک عمل کیا گیا، لیکن کیا گیا خوش دلی سے، خشوع سے، خضوع سے، للہیت کے جذبے سے معمور ہو کر، صرف اللہ کے لیے، باقی کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ نے کیا قبولیت عطا فرمائی ان کے اس عمل کو، اور ان کے عمل سے تیار کردہ اس عظیم الشان گھر کو، اس گھر کی ادا کی جانے والی عبادت کو، اس گھر سے متعلق جتنے اعمال، جتنے افعال، جتنی تعمیرات ہیں، ان سب کو اللہ نے جو مقبولیت عطا فرمائی، دنیا میں کسی تعمیر اور مکان کو نہ یہ مقبولیت ملی، نہ قیامت تک مل سکتی ہے۔ خشوع تھا، للہیت تھی، خلوص تھا۔ جب اس عظیم عمل سے فارغ ہوئے ابراہیم علیہ السلام، سورہ حج میں ہے، اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم علیہ السلام حج کا اعلان کیجئے، لوگوں میں آواز لگائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم پر، حدیث شریف میں آتا ہے، مکے کی ایک اونچی پہاڑی جبل ابی قبیس پہ تشریف لے گئے۔ ہاں، وہاں تشریف لے جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں بڑا ادب سے عرض کیا کہ اے اللہ، بے شک آپ کا حکم ہے، میں آواز تو لگاؤں، لیکن میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کون آئے گا اس بے آب و گیاہ وادی میں حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام، آواز لگاؤ، اس آواز میں اتنی کشش ہوگی، اس گھر کی کشش اور اس کی محبت اتنا بھر دوں گا میں فرزندان توحید کے دلوں میں، کہ جب آئے گا حج کا موسم، یاتوک رجالا، اے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام، وہ لوگ جن کے پاس سواریاں میسر نہیں ہیں، اتنا ان کے دلوں میں تڑپ ہوگی اس گھر تک پہنچنے کی، وہ پیدل نکل جائیں گے اپنے گھروں سے۔ یاتوک رجالا، ایک بڑی تعداد ہے، لاکھوں کی ایک فہرست ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں سے پیدل حج کیے ہیں، سواریاں نہ ہونے کی وجہ سے، سواریوں پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایسا پیدل سفر اتنا طویل دنیا کے کسی اور عمارت، کسی اور شہر کے لیے نہیں کیا گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اے ابراہیم علیہ السلام، وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس سواریاں ہوں گی لیکن انتہائی لاغر، کمزور اونٹنیاں ہوں گی، ان کے دل میں ایسی تڑپ، ایسی محبت ہوگی اس موسم میں، اتنے بے چین ہوں گے، وہ اپنی کمزور اونٹنیوں کی پشت پہ سوار ہو کے پہنچیں گے، لیکن وہ ضرور پہنچیں گے۔ آگے فرمایا وَعَلَى كُلِّ فَجٍّ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اے ابراہیم علیہ السلام، لوگ آئیں گے دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں کو طے کر کے، انتہائی تنگ گلیوں کو پار کر کے، وہ ساری آزمائشیں، تکالیف اور مصائب برداشت کریں گے، لیکن وہ ضرور پہنچیں گے کعبۃ اللہ، اور بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ۔ یہ الفاظ جو اللہ نے نازل کیے سورہ حج کے اندر، ہم پڑھیں حج کی تاریخ، دنیا حیران، دنیا کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے مورخین حیران کہ یہ کیا تڑپ ہے، یہ کون سی محبت ہے کہ لوگ اپنی زندگی بھر کی پائی پائی جمع کی ہوئی رقم کو یوں بہا رہے ہیں اس گھر کو پہنچنے کے لیے، سمندری اسفار کیے ہیں۔ اس موسم میں ایسے بھی موسم آئے سمندر میں کہ موج اور طغیانی اپنے عروج پر تھی، لیکن عازمین حج کے ارادوں کو وہ کمزور نہیں کر سکی، بڑے بڑے طوفانوں سے اپنے کشتیوں کو گزار کے پہنچے ہیں وہ جدہ کے ساحل پہ، اور انہوں نے حج ادا کیا شہر مکۃ المکرمہ پہنچ کر۔
پیدل پہنچے ہیں۔ عراق سے قافلے جاتے تھے ہر سال پیدل حج کے لیے، مختلف دشوار گزار اور ہلاکت خیز وادیوں اور پہاڑیوں کو پار کر کے اور ان کے راستوں کو پار کر کے۔ یہ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیوں والے لوگ حج کیے ہیں، اور قرآن کی جو آیت اللہ نے یہ اتاری ہے اس کا مصداق بنے ہیں۔ آج کا جو حج ہے الحمدللہ انتہائی آرام دہ، انتہائی پرسکون حج، جس حج سے آج ہمیں بڑی شکایتیں ہیں کہ ہمیں یہ سہولت نہیں ملی، ہمیں وہ آرام نہیں ملا، کاش ہم پڑھ لیتے اس حج کو جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں۔ اور صدیوں امت مسلمہ نے وہ حج ادا کیا ہے، وہ سمندری راستوں سے، وہ صحرائی راستوں سے، وہ پہاڑوں کے راستوں سے، کہ جب وہ پہنچتے تھے شہر مکۃ المکرمہ تو ان کی حالت دیکھنے کے لائق ہوتی تھی کہ چہرے بدلے ہوئے ہیں، لباس بدلا ہوا ہے، بال پرا گندہ ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، لیکن زبان پہ ایک ہی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور وارفتگی کے ساتھ کعبۃ اللہ سے جا کے چمٹتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ یقیناً لطف تھا، مزہ تھا اسی حج کے اندر۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، دشواریاں ختم ہو گئیں، آسانیاں آ گئیں، بہت پرسکون ہو گیا سفر، لیکن جو کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی مشقتوں کے بعد جب کعبہ نظر آتا تھا، دل کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ نہ زبان بیان کر سکتی، نہ کوئی قلم لکھ سکتا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑتے تھے یوں لگتا جیسے اللہ کی ذات کے آغوش میں چلے گئے۔ تو اس سفر کا جو مزہ تھا وہ الگ تھا، جو لطف تھا وہ الگ تھا۔ اب تو بہت آرام دہ سفر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی قدر کریں کہ اللہ نے ساری تکلیفیں دور کر دیں، ختم کر دیں، ساری مشقتوں کے بدلے اللہ نے ساری سہولتیں ہی سہولتیں عطا کر دیں۔ اللہ کا شکر ادا کر کے خشوع خضوع کے ساتھ حج ادا کریں، بجائے اس کے شکوے شکایت کرنا اور ذرا ذرا سی پیش آنے والی مشقتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، یہ حج کے سفر کی ناقدری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص دیار نبی میں آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، اور اگر آ کر اس نے یہاں کے کسی موسم کی شکایت کی، کسی تکلیف کی شکایت کی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرا بس چلے تو میں اسے کوڑے ماروں گا۔ کہ محبوب کے شہر کی بھی شکایت کی جاتی ہے، محبوب کے علاقے کی بھی شکایت کی جاتی ہے، جبکہ اس وقت محبوب کا شہر انتہائی آرام دہ، رہنے سونے کھانے پینے کے لیے ساری سہولتیں میسر، اور جب محبوب تھے تو اتنی سہولتیں نہیں تھیں اس شہر کے اندر۔ ہاں نورانیت جو تھی اس کا مقابلہ کوئی زمانہ نہیں کر سکتا، روحانیت جو تھی، برکتیں جو تھیں، رحمتیں جو تھیں، وہ تو خیر اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو سہولتیں آج ہیں وہ تو کبھی نہیں تھیں۔ اسی لیے اس شہر میں خشوع خضوع کے ساتھ حاضر ہوں، تڑپ یہ ہو، جذبہ یہ ہو کہ وہاں برسنے والی رحمتوں کو لوٹا جائے، وہاں برسنے والی برکتوں کو لوٹا جائے، اپنے دامن کو سمیٹا جائے اور خوب اپنے آپ کو تھکایا جائے وہاں کی عبادت میں، وہاں کے اذکار میں، وہاں کی ریاضتوں میں اور وہاں کی دعاؤں میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس شہر کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس دعا کا ایک ایک لفظ اللہ نے بیان کیا سورہ ابراہیم کے اندر۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اے پروردگار افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو اس شہر کی طرف مائل کر دیجئے تاکہ لوگوں کا رخ ادھر ہو جائے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے کوئی اس شہر کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، بلکہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اپنی چھوٹی سی ذریت حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس جا رہے تھے فلسطین، اور راستے میں جب شہر مکۃ المکرمہ سے کچھ دور پہنچے ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبائی ہوئی تھیں، وہاں بیٹھ کر انہوں نے جو اللہ سے دعا مانگی، ایک لمبی دعا ہے، بہت کچھ مانگا اور سب کچھ ملا۔ اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ بار الہ یہ چھوٹا سا میں اپنا ذریت اپنے خاندان کو جہاں چھوڑ آیا ہوں اسے اتنا بابرکت بنائیے کہ ساری دنیا کے لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں، ان کے دلوں میں اس شہر کی محبت آ جائے۔ جب یہ ماہ ذی قعدہ آتا ہے، جب حج کا موسم آتا ہے،
دنیا کے ہزاروں نہیں لاکھوں فرزندان توحید کا جب رخ ہوتا ہے اس شہر کی طرف، تب دل یہ کہتا ہے کہ بار الہ وہ کیا دعا تھی، اور بار الہ کیا آپ کے دربار میں قبولیت ہے اس دعا کی کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ پہنچ رہے ہیں، بڑے سے بڑے تاجر، بڑا سے بڑا مصروف انسان جو کسی اور کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس شہر میں جانے کے لیے اپنی تمام مصروفیتوں کو ترک کر رہا ہے، اپنی تمام تر زندگی کی ترتیب کو ختم کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، اپنے تمام تر تعلقات کو الوداع کہہ رہا ہے، بڑے سے بڑا تاجر اپنی تجارت کو کچھ دنوں کے لیے موقوف کر رہا ہے، اور سب کا رخ ہے ایک طرف، وہ ہے شہر مکۃ المکرمہ اور شہر مدینۃ المنورہ۔ کیا چیز ہے، ایسا بھی نہیں کہ وہاں جانے کے بعد بڑے سے بڑی دنیاوی انعامات سے نوازا جا رہا ہے، بلکہ الٹا دنیا خرچ کر کے وہاں جایا جا رہا ہے۔ چیز وہی ہے، دعا ابراہیم علیہ السلام کی، اور قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ کتنی کشش رکھی اللہ نے اس سرزمین پہ، شہر مکۃ المکرمہ اور شہر مدینۃ المنورہ، قافلے در قافلے وہاں پہنچ رہے ہیں، الحمدللہ سب کی صدائیں ایک، لبیک اللہم لبیک، سب کا رخ ایک، وہی شہر مکۃ المکرمہ اور شہر مدینۃ المنورہ، سب کے جسم پر لباس ایک، وہی احرام نما، اور سب کا مقصد ایک کہ اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے، حج بیت اللہ ادا کرنا ہے۔ یہ حج بیت اللہ اخوت کا، مساوات کا ایک عظیم سبق دیتا ہے ساری دنیا کو۔ کیا عظیم بھائی چارگی ہے اس حج کے اندر، کہ چاہے وہ آیا ہوا دنیا کے مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، چاہے وہ آیا ہوا انتہائی اعلیٰ ترین خاندان کا ہو یا کسی ادنا گھر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ بڑا پڑھا لکھا ہو یا بیچارہ ان پڑھ ہو، کچھ نہ جانتا ہو پڑھا لکھا، پڑھنا لکھنا، وہ سب برابر ہیں وہاں اللہ کے دربار میں، سب ایک لباس میں، کوئی فرق نہیں۔ یہ اخوت ہے، یہ مساوات ہے اسلام کی، جو صاف طور پہ نظر آ رہی ہے، اور مزید اس میں اضافہ ہوگا جیسے جیسے حج کا موسم قریب آتا چلا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج مقبول ادا کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ آج ہی اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، کہ جیسے دنیا میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے وہ گناہوں سے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی معصیت، کوئی گناہ نہیں، اسی طرح جس نے حج مقبول ادا کیا اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ ما قبل کے سارے گناہ حج معاف کر دیتا ہے، معاف کرا دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ وہ حج مقبول ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حج مقبول کیا؟ آپ نے فرمایا وہ حج جس میں کوئی کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، کوئی فسق و فجور کا عمل نہ کیا ہو، وہ حج جو ریا، شہرت اور دکھاوے سے خالی ہو، وہ حج کہ جس حج کے بعد پھر پہلے جیسے گناہوں کا جذبہ نہ ہو بلکہ وہ ختم ہو چکا ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، وہ حج جس حج کے اندر کسی کو تکلیف نہ پہنچایا ہو، کسی کے ساتھ جنگ و جدال اور اختلاف نہ کیا ہو، جو یہ ان تمام چیزوں سے پاک ہو کر جس نے حج کیا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ حج مقبول ہے۔ لہذا بڑے مبارک بادی کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جو اس سال اللہ کے دربار میں چن لیے گئے، منتخب کر لیے گئے اس عظیم فریضے کے لیے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے لیے سفر کو آسان فرمائے، انہیں حج مقبول اور مبرور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں سے، جانے والے حجاج کرام سے ہم گزارش کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں آپ اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے افراد خاندان کے لیے بھی مانگیں، پوری امت کو یاد رکھیں، تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بالخصوص فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں۔ اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہیں ان ساری سازشوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعائیں مانگیں کہ یقیناً حج کے اندر مانگی جانے والی دعائیں بڑی مقبول ہوتی ہیں، کہ جب آپ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچیں اپنے دل کے سارے ارمان مانگیں، امت مسلمہ کے لیے بھی مانگیں۔ آپ جب کعبۃ اللہ کے قریب ہو، کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑنے کی توفیق مل جائے، آپ اپنے لیے مانگیں، ساری امت کے لیے مانگیں۔ آپ جب پہنچے کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس، ملتزم جسے کہا جاتا ہے، جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کو چمٹا کر بہت دیر تک آنسو بہاتے ہوئے دعائیں مانگی تھی، چمٹ گئے تھے، ملتزم کہتے
چاہتے ہیں ایسی جگہ جہاں چمٹ جایا جائے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینہ وہاں لگنے کی وجہ سے اس کا نام ملتزم رکھ دیا گیا۔ آپ جب وہاں پہنچے، بڑی مبارک جگہ ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لگا ہو، وہاں آپ کو موقع مل رہا ہے، اس سے بڑی مبارک اور سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے؟ خوب مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، اپنے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کے نذرانے پیش کریں، اپنے لیے مانگیں، ساری امت کے لیے مانگیں۔ حج ایک انقلابی عبادت ہے، حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ ایک حاجی جب کعبۃ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ ان تمام لمحات کو، ساعتوں کو اپنے لیے بڑا مبارک سمجھیں، اس کی بڑی قدر کریں، اور قدر کرتے ہوئے اس میں جتنا ہو سکے اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال حج کو جانے والے تمام حجاج کرام کو حج مقبول کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ارادہ رکھتے ہیں اللہ ان تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہر ایک کو بار بار سرزمین حجاز کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔